بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام البنین خالق کے لفظ وفا کی ماں، صبر و رضا کے حسن کی جود سخا کی ماں، حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں، مشکل کشا کے گھر میں غازی کی ماں، زہرا کو ایک سکون کا احساس دے گئی، حد ہو گئی علی کو عباس دے گئی۔ آپ کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے 5ویں سال دنیا میں تشریف لائی۔ آپ عرب کے خاص قبائل بنی عامر بن صعصہ سے تعلق رکھتی تھی، جن کی شجاعت اور گھڑ سواری زمانے میں معروف تھی۔ نیک خاتون، شریف قبیلے کی دختر اور فہمیدہ خاندان کی خاتون ام البنین یعنی فاطمہ بنت حزام زوجہ شیر خدا بنی۔ آپ کا قبیلہ کرامت اور شرافت کے لیے مشہور تھا۔ جب ان کی شادی شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب سے ہوئی، اس طرح وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے علاوہ سب خواتین میں بہترین خواتین قرار پائیں۔ ان میں شرافت، بزرگی، بلندگی ہر جانب سے پائی جاتی تھی۔ آپ ان بافضیلت عورتوں میں سے تھی جو اہل بیت کی حقیقی معرفت رکھتی تھی، ان کی محبت میں ہمیشہ ڈوبی رہتی۔ میدان کربلا میں آپ کی عظیم قربانی بے مثال تھی۔ جب آپ شادی کر حضرت علی کے گھر آئی تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بچوں کے پاس گئی اور کہا، میں تمہارے گھر اس لیے نہیں آئی کہ تمہاری ماں کی جگہ لے لوں۔ پھر خاموش ہوئی اور کہا، یہاں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ اگر قبول نہیں تو میں اپنے گھر لوٹ جاؤں گی۔ تینوں بچوں نے ان کا خوش آمدید کہا اور بولے، یہ گھر آپ کا ہے۔ جس دن ام البنین حضرت علی کے گھر آئی، جناب امام حسین بیمار تھے۔ اب جنت کے دونوں سرداروں کے پاس گئی اور ایک ہمدرد ماں کی طرح تیمارداری کرنے لگی۔ مسلسل یہ کہتی کہ میں فاطمہ الزہرا کی اولاد کی کنیز ہوں، ہمیشہ خود کو اولاد فاطمہ کی کنیز سمجھتی۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کو اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ محبت کرتی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے اس پارسا خاتون میں اپنی ماں کو پا رہے تھے، اپنی ماں کے نہ ہونے کے رنج و الم کا کمتر احساس کر رہے تھے۔ جناب ام البنین رسول خدا کی بیٹی کے بچوں کو اپنی اولاد پر مقدم قرار دیتی۔ حضرت علی سے شادی کے بعد آپ نے 4 شجاع اور بہادر بیٹوں کو جنم دیا، جن کے نام عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان تھے۔ ان بیٹوں کی وجہ سے انہیں ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہا جاتا۔ اس عظیم ماں کے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا کے بعد بشیر نے مدینے میں ام البنین سے ملاقات کی تاکہ ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر دی جائے۔ وہ امام سجاد کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ ام البنین نے بشیر کو دیکھنے کے بعد فرمایا، اے بشیر، میرے امام حسین کے بارے میں بتا۔ بشیر نے کہا، خدا آپ کو صبر دے، آپ کے عباس قتل کیے گئے، ان کے بازو کاٹے گئے۔ ام البنین نے فرمایا، مجھے حسین کی خبر بتا۔ بشیر نے ان کے باقی بیٹوں کی شہادت کی خبر کا اعلان کیا، لیکن ام البنین مسلسل امام حسین کے بارے میں پوچھتی رہی اور صبر و شکیبائی سے بشیر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے بشیر، مجھے ابی عبداللہ الحسین کی خبر بتا۔ میرے بیٹے جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہیں، سب حسین پہ قربان۔ جب بشیر نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی تو ام البنین نے ایک آہ بھری آواز میں کہا، اے بشیر، تو نے میرے دل کی رگ کو پارا پارا کر دیا۔ اس کے بعد نالہ زاری کرتی رہی۔ جناب ام البنین کربلا کے بعد یہ اشعار پڑھتی، اے وہ شخص جس نے میرے لال عباس کو بڑے لشکر پر اس وقت حملہ کرتے دیکھا جب اس کے پیچھے حیدری شیر اور بھی تھے۔ مجھے خبر دی گئی کہ میرے لال کے سر پر اس وقت ضرب لگی جب اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اس وقت ضرب نے میرے لال کو گھوڑے سے گرا دیا۔ اے میری بہنوں، مجھے ام البنین نہ کہو، مجھے میرے بیٹے یاد آ جاتے ہیں۔ کبھی میرے بیٹے زندہ تھے تو میں ام البنین تھی، اب تو ان میں سے کوئی زندہ نہ رہا۔ میرے 4 شیر سبھی گلا کٹائے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت شہید ہوئے جب بھوک اور پیاس نے ان کے جوڑ بند تک خشک کر دیے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا یہ خبر صحیح ہے کہ میرے عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ ایک اور جگہ کہتی، اب مجھے ام البنین نہ کہو کہ میں وہ ہوں جس ماں کے سب بیٹے مار دیے جائیں، لیکن زہرا کے لال حسین پر میرے 100 بھی بیٹے ہوتے تو قربان کر دیتی۔ عباس، تیرے ہاتھ نہ کاٹے جاتے تو میرا حسین نہ مارا جاتا۔
واقعہ کربلا کے بعد حضرت ام البنین امام حسین اور اپنے بیٹوں کے لیے اس طرح عزاداری کرتی کہ دشمنان اہل بیت بھی آپ کے ساتھ رونے پہ مجبور ہو جاتے۔ آپ کی وفات 13 جمادی الثانی 64 ہجری مدینہ میں ہوئی۔